اب بلوچستان کے عوام کو بھی امن اور چین حاصل ہونا چاہیے، وہ بھی راتوں کو سکون سے سوئیں، انہیں بھی روزگار ملنا چاہیے۔ کراچی شہر جو ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی کے عذاب کا شکار ہے، اب کراچی کے شہریوں اور سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کو بھی سکون ملنا چاہیے۔ یہ کیوں ہمیں ہمارے مختلف زبان بولنے والے بھائیوں سے یہ لڑانے کی سازش کیوں کی جا رہی ہے مسلسل؟ دیکھیں نا، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ قوم پرستوں کا کام ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں میرا عام بلوچستان کا پاکستانی شہری بھی آتا ہے جو محب وطن شہری ہے۔ میں تو فتنۃ الہندوستان کی بات کر رہا ہوں، جو پراکسیز ہیں انڈیا کی، جو را کے یہاں پر ایجنٹ ہیں، جنہوں نے اپنی سبکی کو، اپنی شکست کو، اپنی ہزیمت کا جو 10 مئی کو انہیں ان کی اوقات یاد دلائی افواج پاکستان نے، اور ان کے ساتھ جس طرح سیسا پلائی ہوئی پوری پاکستانی قوم کھڑی تھی، جس طرح انہیں ان کی اوقات بتائی، تو اب اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ یہ انتشار پھیلا کے معصوم بے گناہ شہری، چاہے وہ کراچی سے ہوں، پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل اور اولادیں ہوں، احمد بھائی ہوں، رضا ہوں، آصف ہوں، ماجد علی صابری جو ایک معروف میرے قوال بھائی ہیں، ان کے بہنوئی تھے، یہ جو احمد بھائی تھے اور بھائی تھے، ان کے بھائی تھے اور بھتیجے، اور رضا ان کا بھتیجا، کس بے دردی کے ساتھ انہیں مارا گیا۔ اب یہاں آپ یہ دیکھیں، ہم نہ صرف اپنی اس برادری کے ساتھ ہیں، یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور انہیں یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ماجد علی صابری کے بھائی، ان کے بھتیجے رضا اور آصف بھائی کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ اس سلسلے میں ہمیں ان شہداء کو ہم جہاں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی قربانیاں لازوال ہیں۔ ہم یہ ان سے بھی وعدہ کرتے ہیں، ان کے اہل خانہ سے، کہ ہم ان کی قربانیوں اور شہادتوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ جب تک ان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیا جائے گا، فتنۃ الہندوستان اور ہندوستان بھارت کی ساری پراکسیز، را کی ساری پراکسیز جو یہاں کام کر رہی ہیں، جب تک ان کا مکمل قلا کما نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک ایم کیو ایم پاکستان کا ایک ایک رکن، ایک ایک کارکن اور ایک ایک ہمدرد اور حامی، اور شہر کراچی اور سندھ کے شہروں میں رہنے والے جو خاص طور پر ہمارے حامی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس کے لیے اگر ہمیں رضاکارانہ تربیت بھی دی جائے، اور اگر ہمیں کہیں میدان میں بھی اترنا ہے ایسے عناصر کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے اس وطن کی حفاظت کے لیے، تو ہم بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی درېک نہیں کریں گے۔ اور یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے 1 لاکھ کے قریب افواج پاکستان اور پاکستان کے عوام میں سے ہزاروں شہریوں نے قربانی دی ہے، جام شہادت نوش کیا ہے۔ یہ انتہا پسندی کسی بھی شکل میں ہو، ہم اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جو یہ حال ہی میں شہادتیں ہوئیں ہمارے ان 3 بچوں کی، 3 بھائیوں کی، 3 بیٹوں کی، ہم ان کے قاتلوں کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور اس گھناؤن عمل کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کر کے حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف آف دی آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، وزیر داخلہ جناب محسن نقوی، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، اور گورنر بلوچستان، ہم تمام جو یہ اعلیٰ حکومتی اور ریاستی اور آئینی عہدے دار ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اب بلوچستان کے عوام کو بھی امن اور چین حاصل ہونا چاہیے، وہ بھی راتوں کو سکون سے سوئیں، انہیں بھی روزگار ملنا چاہیے، وہاں بے روزگاری کا خاتمہ ہونا چاہیے، غربت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کراچی شہر جو ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی کے عذاب کا شکار ہے،
اب کراچی کے شہریوں اور سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کو بھی سکون ملنا چاہیے، ان کا حق ملنا چاہیے، بلوچستان کے عوام کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے۔ اور یہ جو استحصال ہوتا ہے، ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، بے روزگاری، غربت، مہنگائی کی وجہ سے یہ انتہا پسند انہیں اپنے ساتھ شامل کر کے ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اشتعال دلاتے ہیں، ان میں حکومت کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، پاکستان کے محب وطن شہریوں اور پاکستان بنانے والوں کے خلاف جس طرح نفرت کے بیچ بوتے ہیں، اب ہمیں جڑ سے اس مرد اور افریت کو اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا، جڑ سے، تاکہ آئندہ جو ہماری قیمتی جانیں ہیں، ہمارے شہری، ہمارے بیٹے، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے نہ شہید ہوں، نہ قتل ہوں، نہ ان کی بہنیں اپنے بھائیوں کی سرپرستی سے محروم ہوں، نہ ان کے والدین اپنے بچوں کے مستقبل سے محروم ہوں، نہ ان کی بیویاں بیوہ ہوں۔ یہ اب ہمیں ریاست کو، حکومت کو اور جو صوبائی اور وفاقی حکومت، انہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوگی، ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں۔